الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا العشرة يعني من ذي الحجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز دینی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، مختار کل ہے۔ اس کو اپنی مخلوقات میں ہر قسم کے تصرفات کا مکمل اختیار ہے۔ وہ جسے چاہے فضیلت عطا فرما دے، جسے چاہے افضل بنا دے، جسے چاہے ادنا بنا دے، جسے چاہے اعلیٰ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے ہی مہربان، بڑے ہی رحم دل ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے، وسعت رحمتہ کل شیء۔ اللہ کی رحمت ہر چیز کے لیے وسیع ہے۔ ایک اللہ کی رحمت عامہ ہے، اور ایک اللہ کی رحمت خاصہ ہے۔ رحمت عامہ جو عمومی رحمت ہے، جو ہر انسان کو، ہر مخلوقات کو مل رہی ہے، یہاں تک کہ وہ انسان جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، جو اللہ کے ساتھ طرح طرح کی چیزوں کو شریک کرنے والا ہے، جو اللہ کو گالیاں دینے والا ہے، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو بھی پال رہا ہے۔ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں ایسے اللہ کی جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہے، نعوذ باللہ، یعنی ایسی گالیاں دی جا رہی ہے کہ جن کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ یعنی انسانیت سے گزر چکے ہیں، انسانیت سے گر چکے ہیں، اور واقعی میں قرآن کی وہ آیت سمجھ میں آتی ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، سوروں، خنزیروں اور کتوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، جو ایسی گالیاں دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو بھی پال رہا ہے، ان کو اچھے اچھے کھانے کھلا رہا ہے، انہیں اچھے سے رکھ رہا ہے، انہیں حفاظت کے ساتھ رکھ رہا ہے۔ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پال رہا ہے، انہیں بھی اچھا کھانے کے لیے دے رہے ہیں، سب کچھ مل رہا ہے انہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کا نتیجہ ہے۔ اور ایک اللہ کی رحمت خاصہ ہے، وہ رحمت خاصہ صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا ظہور بالخصوص قیامت کے دن ہوگا، کہ اس رحمت کی وجہ سے ہمیں جہنم سے نجات ملے گی، اللہ کے عذاب سے نجات ملے گی، دائمی عذاب سے نجات ملے گی۔ وہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، وہ غیر اہل ایمان کو اور اہل کفر کو نہیں ملے گی، وہ رحمت ان کو نہیں ملے گی۔ تو اللہ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اللہ بھی بڑے رحیم و کریم، رحمان رحیم، اللہ کی رحمت کی تو کوئی انتہا نہیں، اللہ کی صفت کے برابر کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس صفت میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے اسی کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحم کا ایک بہت بڑا حصہ عطا فرمایا، ساری انسانیت کو عطا فرمایا۔ اللہ نے رحمت کے جو
حصے ہیں 100 میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک رحمت کا حصہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، جو ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے، ہر جانور کے پاس ہے۔ تو انسانوں میں سب سے بڑی رحیم اور کریم ذات وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم۔ اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے عالم کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، سارے عالم کے لیے، صرف مومنوں کے لیے ہی نہیں، پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بڑی رحیم و کریم تھی۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ ابھی آج کل کے حالات میں بات آ رہی ہے کہ آپ کی شان بہت بلند ہے، تو میں سوچ رہا تھا کتنی بلند، تھوڑا ہم اندازہ تو لگائیں۔ آپ کا ذکر بہت بلند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اے نبی جی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو اس میں آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت میں کہا جاتا ہے، اور اتحیات میں ہر مسلمان اس کی نماز ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہ پیش کرے، رحمت نہ بھیجے، ان کا نام نہ لے لے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا ہوگا جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف نہ پڑھا جاتا ہو، اور اذان میں آپ کا نام بلند نہ کیا جاتا ہو، اور نماز میں آپ پر سلام اور صلاۃ نہ بھیجا جاتا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تو سب جانتے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ اور کوئی آپ کی بلند شان آ جائے، یہ کافی ہے، حالانکہ اتنا کافی ہے، لیکن اور تو ایک بات پڑھنے میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ زمین ہمارے سامنے ہے، اس کے بعد یہ آسمان ہے۔ زمین بڑا یا آسمان بڑی، تو ہر کوئی جانتا ہے کہ آسمان بہت زیادہ وسیع ہے، زمین اس کے سامنے بہت چھوٹی ہے، اور آسمان بہت وسیع ہے۔ پھر یہ پہلا آسمان، اس کے بعد دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سات آسمان، اور ہر آسمان پہلے آسمان سے وسیع، اور اس پر لا تعداد فرشتے، لا تعداد فرشتے، ہر فرشتے الگ الگ عبادت میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی طواف میں ہے، لیکن ان میں سے ہر فرشتے کا ایک کام ہے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجنا، نبی پر صلاۃ و سلام بھیجنا، نبی پر درود بھیجنا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ سورہ احزاب کی 22ویں پارے کی آیت ہے۔ اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ لوگوں نبی کو تکلیف مت پہنچایا کرو، نبی کو تمہاری ذات سے تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، نہ تمہاری زبان سے، نہ تمہارے ہاتھ سے، نہ تمہارے قلم سے، نہ تمہاری آنکھ سے، کسی بھی طرح سے نبی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، بہت بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم نبی کو تکلیف پہنچا کے نبی کی شان میں گستاخی کر کے یہ سمجھتے ہو کہ نبی کی شان میں کمی آ جائے گی، نبی کی شان گر جائے گی، یہ تمہاری خیام خیالی ہے، غلط فہمی ہے، تمہارا دھوکہ ہے۔ نبی کی شان کم نہیں ہو سکتی، کیوں؟ کیونکہ نبی پر تو خود براہ راست اللہ تعالیٰ صلات پیش فرماتے اپنی شان کے مطابق۔ اللہ کا صلات پیش فرمانا یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی پر خاص رحمت نازل فرماتے، خاص رحمت، خصوصی رحمت۔ ان اللہ، اور اللہ کے فرشتے، وہ ملائکتہ، اللہ کے فرشتے بھی خاص رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو بتائیے یہ سارے فرشتوں کا کام ہے، یہ میں قرآن کی بات پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرتے،
اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. ان فرشتوں کی تعداد کا کوئی علم نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان درود پڑھتے ہیں تو اگر شاید گنتی کی جائے تو پورے انسان گنے جا سکتے ہیں کہ اتنے ارب خرب اب جو انسان ہیں گن لیے جائیں گے. لیکن فرشتوں کو کوئی نہیں گن سکتا. اور یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے. سورہ مدثر میں اللہ فرماتے وما یعلم جنود ربک الا ہو، وما یعلم جنود ربک الا ہو. اللہ کے لشکر، اللہ کے فرشتے کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے. تو یہ بات سن کے، یہ بات پڑھ کے ایک عجیب یعنی بات کا اندازہ ہوا کہ نبی کی شان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند کیا ہے. دل جھوم اٹھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل لبریز ہو گیا اور زبان پہ بے اختیار درود شریف جاری ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی شان کو بہت بلند کیا ہے. یہ ابھی ہمارے سامنے جو مہینہ آ رہا ہے ذو الحجہ کا مہینہ، اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہے. آج ذو القعدہ کی 23 تاریخ ہے. اگر 29 کو چاند نظر آ گیا تو اگلے جمعہ کو ذو الحجہ کی 1 تاریخ ہوگی، اسلامی سال کا 12واں آخری مہینہ. اور اگر 30 کو چاند نظر آیا تو سنیچر کو ذو الحجہ کی 1 تاریخ ہوگی. یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ بہت عظیم مہینہ ہے، اور بالخصوص اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں جس کو عشرہ ذو الحجہ کہا جاتا ہے، یہ اسلام میں بہت اہمیت کے حامل ہے، بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت قرآن کریم میں بھی بیان کی گئی. قرآن کریم میں ان 10 دنوں کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور احادیث میں بھی بخاری مسلم جیسی کتابوں میں ان 10 دنوں کے فضائل بیان کیے گئے. لیکن عموماً لوگ جانتے نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان چیزوں کا مذاکرہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہماری عبادتیں بھی رسمی ہیں، ہماری عبادتیں بھی رسمی ہیں. اب دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ شب برات ہے 15 شعبان، تو 15 شعبان کی جو عبادت ہے یہ شریعت میں ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے. قرآن میں تو نہیں ہے لیکن حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور روزے کا بھی ذکر ہے. لیکن حدیث کی جو ہے 4 کیٹیگری، اگر ہم حدیث کی کیٹیگری کریں گے عمومی طور پہ بنیادی طور پہ تو 4 کیٹیگری، 4 درجے ہوں گے. پہلا ہے حسن لذاتی، دوسرا ہے پہلا ہے صحیح لذاتی، دوسرا صحیح لغیری، پھر حسن لذاتی، پھر حسن لغیری. شب برات کی جو عبادت ہے وہ 4تھے درجے سے ثابت ہے، یعنی اوپر سب سے اعلیٰ درجہ تو صحیح لذاتی، پھر دوسرا صحیح لغیری، پھر حسن لذاتی، پھر حسن لغیری. یہ 4 وہ درجے ہیں جس سے شریعت کے مسائل ثابت ہوتے ہیں، احکام ثابت ہوتے ہیں، فضائل بھی ثابت ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ضعیف حدیث آتی ہے. ضعیف حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے فضائل تو ثابت ہو سکتے ہیں لیکن احکام ثابت نہیں ہو سکتے. اس کے بعد موضوع حدیث ہے، تو موضوع حدیث تو اسلام میں کوئی چیز ہی نہیں ہو، تو من گھڑت ہے. وہ بیان کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا سب جہنم میں جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جو میرے اوپر جھوٹ بولے گا، جھوٹی حدیث بیان کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج کل لوگ واٹس ایپ پہ شیئر کرتے رہتے بغیر تحقیق کے. تو یہ حدیث پہلے پڑھ لے، اس حدیث کو سامنے رکھے کہ کہیں میں یہ شیئر کر کے سمجھ رہا ہوں کہ ثواب کماؤں گا لیکن کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. تو بہرحال شب برات کی عبادت 4تھے کیٹیگری کی حدیث سے ثابت ہے، وہ بھی صحیح ہے، عبادت کرنا چاہیے، عبادت کی جاتی ہے. تو ایک رواج ہے. تو آپ دیکھیے شب برات میں کیا اہتمام ہوتا ہے. لوگ گھروں میں بھی جاگتے ہیں، مسجدوں میں بھی جاگتے ہیں، باہر بھی جاگتے ہیں، اور کچھ لوگ خرافات بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو 10 دن ہیں، آپ نے کبھی دیکھا کہ ان 10 دنوں میں لوگ جاگنے کا اہتمام کر رہے ہو، عبادت کا اہتمام کر رہے ہو، روزہ رکھنے کا اہتمام کر رہے ہو؟ اکا دکا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں یا کوئی خاص بیانات سن لیتے ہیں تو رکھتے، باقی ایک عمومی رواج نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ اس کا ایک رواج نہیں ہے ہمارے یہاں پر، اس کا مذاکرہ نہیں ہوتا، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو پھر یہ چیز رواج میں بھی نہیں، عمل میں بھی نہیں. تو یہ جو 10 دن آ رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں ذہنوں میں، دماغ میں یہ بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں ہے. یہ بہت فضیلت والے ایام ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 10 دن ہیں ان کے بارے میں قسم کھائی
والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے ہم لوگ دن جب کسی کو بتاتے ہیں کہ میں وہاں کتنے دن رہا، تو ہم لوگ کہتے ہیں میں 10 دن رہا، مکثت ہنا 10 ایام، میں وہاں پہ 10 دن رہا۔ ہمارے یہاں یہ رواج ہے، رات نہیں بولتے کہ میں 10 راتیں وہاں رکا۔ لیکن عربوں میں یہ رواج ہے کہ ان کو جب بتانا ہوتا ہے، کوئی سفر پہ گیا، 10 دن کا سفر ہوا، تو رات میں بھی سفر میں تھا، دن میں بھی سفر میں تھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ میں 10 راتیں وہاں پر رکا۔ تو رات بولا جاتا ہے لیکن اس سے دن بھی مراد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر قرآن میں اللہ نے فرمایا ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، تو اس میں دن بھی داخل ہے۔ یہ جو ابھی ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے دن اور راتیں، تو اللہ نے اس کی قسمیں کھائی۔ ویسے تو علماء کا اتفاق ہے کہ پورے سال کے 12 مہینوں میں اور 356 یا 360 دنوں میں شب قدر سب سے افضل ہے۔ شب قدر یہ سب سے افضل رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن شب قدر کے بعد سب سے افضل راتیں کون سی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں، ذوالحجہ کی 10 راتیں۔ بلکہ حدیث میں تو کہا گیا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اس کی ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کی طرح ہے۔ ذوالحجہ کی 10 راتوں میں سے ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کی رات کی طرح ہے، یعنی جو ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرے گا اس کو لیلۃ القدر کی رات میں جاگنے کا ثواب ملے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں ان راتوں کی قسم کھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے، اور 30 راتیں وہاں پر وہ رکے، تو اللہ نے ان کو مزید 10 دنوں کے لیے رکا لیا۔ پھر وہ 40 دن پورے کر کے اپنی قوم کے پاس آئے۔ تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ جو 10 دن اللہ نے مزید ان کو رکا لیا تھا، وہ یہی 10 دن تھے، ذوالحجہ کے 10 دن، عشر ذوالحجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، خادم رسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان یہ کہا جاتا تھا، ہمارے درمیان یعنی صحابہ اکرام کے درمیان یہ کہا جاتا تھا کہ عشر ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتوں میں سے ہر دن کا روزہ یا ہر دن کی عبادت 1000 دن کی عبادت کے برابر ہے۔ دھیان سے سننا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے، اور یہ بات اکیلے نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے صحابہ کرام کے درمیان یہ بات مشہور تھی، سب کو معلوم تھا کہ عشر ذوالحجہ کا ہر دن اور اس کی عبادت 1000 دنوں کی عبادت کے برابر۔ اور پھر اس کے بعد آگے سنیے، 9 ذوالحجہ عرفہ کے دن کی عبادت اور عرفہ کے دن کا روزہ، یہ 10,000 دنوں کی عبادت کے برابر، 10,000 دنوں کی عبادت کے برابر۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائے۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا ایام معلومات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، ایام معلومات ان کو کہا گیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ وذکروا اللہ فی ایام معلومات، ان دنوں میں اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشرہ، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں یعنی ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں عبادت کرنا جتنا زیادہ پسندیدہ ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں ہے۔ جو بھی عبادت ہو، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، صدقہ، خدمت، ساری عبادتیں اس میں آتی، جتنا ان دنوں میں زیادہ محبوب ہے اتنا کسی اور دن میں محبوب نہیں۔ بعض احادیث میں اس کو کہا کہ افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے افضل ترین دن، دنیا کے سب سے افضل ترین دن۔ بعض میں کہا کہ احب الاعمال، ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب۔ بعض میں کہا کہ اعظم، ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اور بعض میں کہا کہ ازکا، کہ ان دنوں میں کیا جانے والا عمل سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ولل جہاد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان دنوں میں کیا جانے والا جو عمل ہے کیا وہ ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں کیے جانے والے جہاد سے بھی افضل ہے؟
کیونکہ صحابہ کرام کو پتا تھا کہ اسلام میں جو سب سے افضل عمل ہے وہ ہے جہاد. جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں ہے، بہت اونچا عمل ہے جہاد، اس کے بہت فضائل بیان کیے گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ان دنوں کے علاوہ دنوں میں کیا جانے والا جہاد ان دنوں میں کیے جانے والے کسی عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، حسن سلوک، کسی بھی عمل کے برابر وہ جہاد بھی نہیں ہو سکتا. اگرچہ جہاد عام دنوں میں سب سے افضل ہے، لیکن ان دنوں کی عبادت کے برابر وہ نہیں آ سکتا. آپ دیکھیں یہ موازنہ کون کر رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کس کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں. یعنی اہمیت کو ہم سمجھیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں الا رجل خرج بمالہ ونفسہ، ہاں البتہ وہ آدمی جو اپنا مال اپنی جان لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر کچھ بھی لوٹ کر لے کر نہیں آیا، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. تو شہید ہونے والا تو ہر حال میں افضل ہے، چاہے وہ عشرہ ذی الحجہ میں ہو یا پھر ذی الحجہ سے پہلے ہو. تو ان دنوں میں کیا جانے والا عمل، ان دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ محبوبہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ. صحابہ کرام کے یہاں بھی اس کا بہت زیادہ اہتمام تھا. بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پوری رات جاگتے تھے. بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تاریخ دمشق لکھی 80 جلدوں کے اندر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے، پھر اس کے بعد جب ذوالحجہ کا مہینہ آتا تو پہلے عشرے کا بھی وہ اعتکاف کیا کرتے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاحتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والتي بعدها. مجھے یوم عرفہ کے بارے میں، عرفہ کا جو دن ہے یعنی 9 ذی الحجہ، قربانی سے ایک دن پہلے کا دن، اس کے بارے میں اللہ سے امید ہے کہ وہ 9 تاریخ کا روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جائے. 1 سال پہلے کے گناہ معاف اور 1 سال بعد کے گناہ معاف. یہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے. اور روایتوں میں آتا ہے، ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کے، 10 دنوں کے نہیں، فضیلت والے دن تو 10 ہے، لیکن 10 ذوالحجہ قربانی کے دن کا روزہ ناجائز حرام ہے. تو ان 9 دنوں کے روزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو فضیلت بیان کی کہ اللہ کو ان دنوں کی عبادت اور دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہے. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ. تو جب محبوب ہے تو یا رسول اللہ ہم کیا عبادت کریں؟ ان 10 دنوں میں ہم کیا عبادت کریں، کیا عمل کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ تو فرمایا کہ جو عبادت کرنا چاہو کر سکتے ہو، کوئی خاص عبادت نہیں. یہ دین اسلام کی خوبی ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے. جو عبادت تمہیں میسر ہو وہ کرو، جو عبادت تمہیں میسر ہو کرو. تمہاری ہر عبادت، ہر عمل اللہ کے یہاں اس وقت بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے. لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بیان کر دی. اس میں 3 چیزیں بیان کی کہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحمید یعنی الحمدللہ. ان 3 کی کثرت کیا کرو. اور یہ تکبیر تشریق میں آ جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں تکبیر آ گئی. لا الہ الا اللہ یہ تحلیل آ گئی. واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تحمید آ گئی. تو اس کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو ہے 9 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ، یعنی یہ 5 دنوں تک ان تکبیروں کا اہتمام کرنا. ہر نماز کے بعد چاہے امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھے یا انفرادی طور پہ پڑھے، گھر میں پڑھے یا عورتیں ہوں، مرد ہوں، اپنے مقام پر ہو یا سفر میں ہو، ہر حال میں فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ زور سے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. یہ 9 ذوالحجہ سے یوم عرفہ سے شروع ہوگا، یہ پڑھنا واجب. یہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دن بھر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر تشریق پڑھتے رہنا چاہیے. یا کم از کم تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں بھی تینوں آ جاتے ہیں، تسبیح، تحمید بھی، تکبیر بھی، تحلیل بھی، تینوں آ جاتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے،
حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ ان 10 دنوں میں اپنے گھر سے باہر نکلتے، بازار میں جاتے اور زور زور سے تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، زور زور سے پڑھتے. تو بازار والے اور راستے والے ان کی تکبیر سن کے وہ بھی زور زور سے پڑھنے لگ جاتے. بخاری شریف کی روایت ہے اور صحابہ کرام کا عمل ہے. پتہ چلا کہ ان دنوں میں اللہ کے ذکر کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. تیسرا کلمہ پڑھ لے، تکبیر تشریح کی یاد نہ ہو تو تیسرا کلمہ پڑھ لے، چلتے پھرتے پڑھے، کثرت سے پڑھے، مختلف عبادتیں کرے، روزہ بھی رکھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، نمازوں کا اہتمام بھی کرے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کا بھی اہتمام کرے. اور ایک عمل ہے ان دنوں میں صلاۃ التسبیح. ترمذی وغیرہ میں اس نماز کا ذکر ہے، جانتے ہوں گے آپ لوگ صلاۃ التسبیح. یہ بھی بہت فضیلت والی نماز ہے، اللہ توفیق دے تو یہ نماز بھی پڑھ لیا کرے، صلاۃ التسبیح. امیر المومنین فی الحدیث، سید المجاہدین، امام المجاہدین عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا. وہ اس نماز کا خاص اہتمام فرمایا کرتے. بعض ہمارے محترم علماء نے اس نماز کا انکار بھی کیا ہے، اس حدیث کو انکار بھی انہوں نے کیا ہے ان کے احترام کے ساتھ، لیکن علماء امت نے اس کو قبول کیا ہے، امت کی اکثریت نے اس کو قبول کیا ہے، ہمارے اسلاف کے یہاں اس کا معمول رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو یہ نماز بھی پڑھ لیا کرے. صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز ہوتی ہے، ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھ لے یا پھر آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ، دونوں طرح ٹھیک ہے. اور یہ 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہو جاتا ہے. تو دیکھیں نماز بھی ہو جائے گی 4 رکعت نفل، اور 300 مرتبہ اللہ کا ذکر ہو جائے گا. جو کثرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت کرو ان 3 چیزوں کی، تحلیل، تکبیر، تحمید. تو یہ صلاۃ التسبیح میں 300 مرتبہ، تو یہ تو کثرت ہو جائے گی. تو اللہ توفیق دے تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیں ان دنوں کے اندر. تو خوب عبادت کا اہتمام کریں. دیکھیے 2 بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کروں. بہت اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھا دے، مجھے بھی سمجھا دے، آپ سب کو بھی سمجھا دے، ہماری اولاد کو بھی یہ بات سمجھا دے. یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ بہت کافی ہے ہماری نجات کے لیے. ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی. دنیا میں بھی ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی ساری. دیکھیں دنیا خواہشات پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، دنیا ضرورت پوری ہو جائے کافی ہے. اگر کسی کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی ہے تو اللہ سے ناراض ہونا جائز نہیں ہے. کسی کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی ہے تو بھی اللہ سے ناراض ہونا جائز نہیں ہے. لیکن اللہ ہماری ضرورت پوری کر دے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم. خواہشات کی جگہ وہ جنت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمنائیں، آرزویں، مرادیں، خواہشات، یہ سب پوری کرنے کی جگہ جنت ہے. 2 باتیں یاد رکھیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان پر استقامت حاصل ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایمان سے، اسلام سے ہٹا نہ سکے. کتنے ہی طوفان آ جائے، کتنے ہی حالات آ جائے، کتنے ہی بلڈوزر آ جائے، کتنے ہی ظالم اور جابر آ جائے، لیکن ہمارا ایمان سلامت رہے، استقامت رہے، ہمارے دل میں چین اور سکون رہے، ہمیں کوئی فرق نہ پڑے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہم فرائض کے ساتھ ساتھ، نماز کے اہتمام کے ساتھ ساتھ، روزے جو رمضان کے ہیں اور جو بھی فرائض ہے، شریعت کے احکام ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ایک عمل صرف کر لے، وہ ہے اللہ کا ذکر. کثرت سے اللہ کا ذکر، اللہ کا نام زبان پہ لیا جائے. خوب اللہ کا بہت آسان عمل ہے، بہت آسان عمل. بستر پہ کر سکتے ہیں، اے سی میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، لیٹے لیٹے کر سکتے ہیں، سفر میں کر سکتے ہیں، ہر جگہ اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے. تو پہلی چیز ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا نام لینے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا نام لینے سے طاقت اور قوت ملتی ہے، اللہ کا نام لینے سے اللہ کی محبت دل میں آسان ہوتی ہے، اور اللہ کا نام لینے سے ہر قسم کی موت آسان ہو جاتی ہے. وہ کینسر کی موت ہو، وہ ہاسپٹل کی موت ہو، وہ ایکسیڈنٹ کی موت ہو، وہ ظالم ہمیں کاٹ کر جلا کر مار دے اس کی موت ہو، ہر قسم کی موت کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے. یہ اللہ کے نام کی برکت ہوتی.
تو اللہ کا نام لے. ایک آدمی کے بارے میں پتا چلا کہ اس کے بدن میں گولی گھس گئی. ڈاکٹر گولی نکالنے کے لیے اس کو لے کر آیا, اس کو ہاسپٹل میں لایا گیا, گولی نکالنے لگے تو اس کو بے ہوشی کا انجیکشن دیا جا رہا تھا. اس نے منع کیا. کہا کیوں؟ کہا میں اتنی دیر اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہنا چاہتا. آدمی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھا, قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر, عبادت گزار ہی نہیں تھا, لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا تھا. ایک بڑی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچ رہا تھا لوگوں کو, سارے لوگ اس سے راضی تھے. تو اس نے کہا کہ نہیں. تو ڈاکٹر کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے نکالوں تو میں ایسے نکالتا ہوں. آپ حیران ہو گئے. وہ ڈاکٹر نکالنے لگا. ڈاکٹر گھبرا کے چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا. جس کو گولی لگی ہے اسے تکلیف نہیں, جو نکالنے والا ہے وہ نہیں نکال سکا. پھر دوسرا ڈاکٹر آ کے وہ نکالا, اور وہ اس وقت بھی اللہ کے ذکر میں مشغول تھا, اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہوتی ہے. اللہ کا ذکر ہر چیز کو آسان کر دیتا ہے. علامہ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کا ذکر ہر چیز کو آسان کر دیتا ہے, ہر کام کو آسان کر دیتا ہے. تو پہلی چیز ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, استقامت حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر. تیسرا کلمہ ہے, چوتھا کلمہ ہے کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ان کلمات کے ذکر کے دنیاوی فوائد بھی ہے اور آخرت کے بھی فوائد, دینی فائدے بھی ہیں, دنیاوی فائدے بھی. تو یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری اور آخری چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا. تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے, آپ خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ عبادت ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور یہ وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ درود, یعنی ہمارے لیے تو دیکھیں عبادت ہے, اللہ کے لیے عبادت نہیں ہے. اللہ عبادت سے پاک ہے, منزہ ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے جو اللہ بھی کرتے ہیں اپنی شان کے مطابق. یصلون علی النبی, اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں اپنی شان کے مطابق. اور ہم سے اللہ نے مطالبہ کیا کہ اے ایمان والو اپنے نبی پر درود بھیجو. تو دوسرا عمل ہے ہم درود کا کثرت سے اہتمام کیا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ چھوٹا درود شریف ہے, اس میں صلاۃ بھی ہے, سلام بھی ہے اور برکت کی دعا بھی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ بھی ہے, سلام بھی ہے اور برکت کی دعا بھی. تو دوسرا عمل ہے درود شریف کی کثرت کریں, خوب درود شریف پڑھیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اپنے گھروں میں درود شریف کا ماحول بنائیں. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ گستاخیاں ہو رہی ہے, ایسا ہو رہا ہے کہ ہم کیا کریں. تو بہت سارے کرنے کے کام ہے, لیکن ایک کام ہم یہ کر لیں کہ ہم درود شریف خوب عام کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں. ہم جب آپس میں ملے, رستے میں ملے, درود شریف پڑھیں. ایک دوسرے کو درود شریف کی یاد دہانی کرائیں. اپنے گھر میں درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں. اپنے گھر میں درود شریف کا مقابلہ اور کمپٹیشن منعقد کریں کہ دیکھتے آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کی رات ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کو کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. تو دیکھتے آج گھر میں سب سے زیادہ درود شریف کون پڑھتا ہے, اور پھر گھر کا جو سربراہ ہے, مرد ہے, وہ زیادہ درود شریف پڑھنے والے کو کچھ اچھا انعام بھی دے تاکہ سب کی حوصلہ افزائی. یہ درود شریف کا پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ کرے گا اور ہم اس کا ذریعہ بنیں گے. ہمارے دل میں حضور کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنے گا اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہمیں ملے گی. کیا ملتا ہے درود شریف پڑھنے پر, یہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا. آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی, دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں, دنیا اور آخرت کی ساری خیر درود شریف کی برکت سے انسان کو مل جاتی ہے. ہر مشکل آسان ہوتی ہے, ہر حاجت اور ہر مراد اللہ اپنی حکمت کے مطابق پوری کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنے والے دنوں کی اہمیت کو سمجھنے کی اور ان کی قدر کرنے کی اور ان میں خوب اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.